أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اگلی سلائیڈز میں کمال کے حروف لے کر حاضر ہوں گے، تو آج ہم نئی سلائیڈز کے ساتھ مس علینا ساجد کی بنائی ہوئی خوبصورت سلائیڈز کے ساتھ نئے سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے پچھلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے بہت کام آئے گی۔ جب چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں نا، تو ہمیں بہترین تیاری ہماری ہونی چاہیے، تو ایسے پوائنٹس بڑے کام آتے ہیں۔ تو آج ہم لیسن نمبر 3 اینڈ 3A لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کمال کے حروف کون سے ہیں اور اس کے آگے ہم کیا دیکھیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں پہلے سلائیڈز، مس علینا ساجد کی بنی ہوئی خوبصورت سلائیڈز۔ سبق 3، کمال کے 6 حروف کون سے ہیں؟ ی، ک، ن، کم، ہا، ہی، ہو، ہم۔ ی میرا میری میرے مجھے، ک تیرا تیری تیرے تجھے، ن ہمارا ہماری ہمارے ہمیں، کم تمہارا تمہاری تمہارے تمہیں، ہا ہی ہو کسی بھی صورت یہ آ سکتا ہے، اس کا اس کی اس کے اسے، ہم ان کا ان کی ان کے انہیں۔ تو یہ 6 حروف اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس میں ایک بڑا اچھا سا میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ ان میں 3 حروف جو ہیں وہ واحد ہیں، 3 جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو واحد ہیں وہ سنگل ہیں، ی، ک، ہا، ہی، ہو، ٹھیک، اور جو جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی 2 حرفی ہیں، نا، کم، ہم۔ 1 حرفی لفظ جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال ہوگا، اور 2 حرفی جو ہیں وہ جمع کے لیے۔ کتنا ایزی ہے نا؟ دیکھیں کمال کے حروف خصوصیات کیا ہے ان کی، کہ کمال کے حروف سب کے ساتھ آسانی سے جڑ جاتے ہیں، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حروف کے ساتھ۔ کمال کے حروف قرآن مجید میں 10,000 بار آئے ہیں۔ کمال کے حروف ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں، اس میں 3 واحد اور 3 جمع ہیں۔ میں نے بتایا نا بھی آپ کو، 2 حرفی جو ہیں وہ جمع ہیں اور 1 حرفی جو ہے وہ واحد ہے، ی، ک، ہ، اور جمع نا، کم، ہم۔ اچھا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ کیا ہے، ی اور نی کے معنی سیم ہے، ای اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور نی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا جیسے ای بھی کہہ رہی ہوں میں، اور نی کو کبھی زیر سے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے قومی میری قوم، قوم کے نیچے زیر لگایا، میری قوم، ربی میرا رب۔ اس طرح ہم زیر سے یا کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ کمال کے حروف 6 ہیں، ای میرا میری میرے مجھے، ک تیرا تیری تیرے تجھے، نا ہمارا ہماری ہمارے ہمیں، کم تمہارا تمہاری تمہارے تمہیں، ہم ان کا ان کی ان کے انہیں، ہا ہی ہو کسی بھی صورت آپ کو نظر آئے گا، اس کا اس کی اس کے اسے۔ مثالیں، ربی میرا رب، ربو کا تیرا رب، ربنا ہمارا رب، ربکم تمہارا رب، ربہم ان کا رب، اور ربہو اس کا رب۔ نی فعل کے لیے آتا ہے، جیسے رزقنی 3 زبر والا لفظ آیا یا 2 زبر والا لفظ، اس کے ساتھ یا اکٹھا نہیں لگا دیں گے ہم، بیچ میں ہم کو نون کا سہارا لینا پڑے گا۔ رزقنی اس نے رزق دیا مجھے، اور یہ اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے ربی میرا رب، اعمالہم ان کے اعمال، قلوبنا ہمارے دل، صدورہم ان کے سینے۔ کمال کے حروف فعل کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں؟ کمال کے حروف 2 زبر یا 3 زبر کے ساتھ عموماً جڑتے ہیں،
اور کمال کے حروف جب کسی اور حرف سے جڑتے ہیں تو آخری حرف پر ہمیشہ حرکت ہوتی ہے، جیسے جعلنا، اس نے بنایا ہمیں۔ کمال کا حروف جب جڑتا ہے نا 3 زبر کے ساتھ، تو 3 زبر والا آخری حرف جو ہے وہ حرکت لیے ہوتا ہے۔ پہلے 2 زبر 3 زبر اور پھر کمال کے حروف جڑتے ہیں۔ خلقہ کے ساتھ نی لگے گا، کیوں کہ یہ فعل ہے، اور خلقہ نی بن جائے گا، مطلب کیا ہوا؟ اس نے پیدا کیا مجھے۔ جب کام یعنی فعل کے ساتھ کمال کا حروف جڑے تو پہلے 2 زبر 3 زبر کا ترجمہ ہوگا نہیں، مرضی ہے آپ کی، کر لیں، پھر کمال کے حروف کا ترجمہ ہوگا۔ اگر ہم پہلے جو ہے وہ 2 زبر 3 زبر کا ترجمہ کریں گے نا تو پھر ہماری غلطی نہیں ہوتی، جیسے خلقہ، اس نے پیدا کیا، نی، مجھے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نی کہاں سے آ گیا؟ یہ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے، جب 3 زبر والے حروف سے جڑتی ہے تو پھر آخری زبر کو وہ چینج نہیں کرنا ہوتا نا، اس لیے اس کو بیچ میں نون لگاتے ہیں۔ اگر یا لگا تو پھر زبر کو زیر بنانا پڑے گا، اس لیے نون یہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ اور یا کی بدلی ہوئی شکل ایک اور بھی ہے، زیر، جیسے قومی، قوم کے نیچے زیر لگا دیا، میری قوم، میری قوم۔ تو یا کی 2 شکلیں آپ کو نظر آئیں، ایک تو یا ہے جسے ای کہتے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کے نیچے، اسم کے نیچے زیر لگا دیا تو پھر کیا ہوا؟ قومی یا ربی، کتابی، ٹھیک۔ اور تیسری شکل اس کی کیا ہے؟ جو کہ فعل کے ساتھ ملتی ہے، اور فعل کے ساتھ زیر بھی نہیں لگے گی اور ای بھی نہیں لگے گا، یعنی یا بھی نہیں لگے گا، بلکہ اس کے ساتھ لگے گا بیچ میں ایک اور حرف، یا کے ساتھ ایک اور حرف جس کو کہتے ہیں نون۔ نون فعل کو ی کے ساتھ ملانے میں ایک پل کا کام دے گا اور ان دونوں کو بڑے آسانی کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اسم کے ساتھ جڑنے کے لیے ای لگ جاتا ہے یا پھر زیر لگ جاتا ہے، فعل کے ساتھ جڑنے کے لیے نی لگتا ہے، معنی ایک ہی ہوں گے۔ کمال کے حروف کو ضمیر متصل بھی کہا جاتا ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑنے والے، اور یا جڑا ہوا۔ اب دیکھیں آپ، یہاں پر ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں آ رہا ہے پیش۔ جن بھی الفاظ کے اسم کے آخر میں پیش آئے گا تو جب وہ کمال کے حروف ی سے جڑے گا تو خود بخود ہی وہاں پہ زیر لگ جائے گا، اس پیش کو زیر میں تبدیل کیا جائے گا۔ کیوں کہ ای کے ساتھ ہم زبر کو بھی نہیں ملائیں گے، 3 زبر والے کا لفظ ی کے ساتھ جڑنے میں یہی تو قباحت تھی کہ زبر کو ہم یا سے نہیں ملا سکتے، تو اس لیے بیچ میں نون لگایا۔ تو پیش کو بھی ہم نے زیر میں تبدیل کرنا ہے، پھر ہی ای ملے گا، اور پھر ہم آیاتی بنائیں گے، اور آیتی بنائیں گے، حیاتی بنائیں گے، قبلی بنائیں گے۔ یہ سارے اسم ہیں، ان کو نون سے نہیں جڑنا تھا، نون یا سے نہیں جڑنا تھا، بلکہ صرف یا سے جڑنا تھا۔ جب ان حروف کے ساتھ یا کو جوڑیں گے تو ان حروف کی پیش زیر میں بدل جائے گی اور باقی حروف کے ساتھ پیش ہی رہے گی۔ جیسے صرف یا ای کے ساتھ جب ہم حروف کو جوڑ رہے ہیں، ان حروف کو جن کے آخر میں پیش لگی ہے، تو بس ہم اس یا کے ساتھ ان حروف کے آخری حرف پر زیر لگائیں گے۔ باقی اگر ہم کا، ہا، ہو، ہی، ہم، نا سے جوڑیں گے تو پھر وہاں پر پیش ہی رہے گی۔ جیسے بھی ہم نے پڑھا قوم، ہے نا، قوموں، قوموں کو ہم نے قومی کر دیا، پھر اس کے بعد قوموں کا، قومنا، قوم ہو، سب کے ساتھ میم پر پیش ہی رہی، لیکن یا کے ساتھ جڑنے کے لیے میم کے نیچے زیر لگ گئی۔ سمپل سی بات۔ اس طرح اور بھی الفاظ بنا کے دیکھیے، سمجھ میں آپ کو اچھے طریقے سے یہ پوائنٹ آ جائے گا، اور پھر اس کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ بتایا گیا ہے کہ کمال کے حروف کو ضمیر متصل کہتے ہیں، یہ کیونکہ جڑ کر آتے ہیں، حروف کے ساتھ، اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، الگ سے نہیں آتے، اسی لیے ان کو متصل کا نام دیا گیا ہے۔ اب ایک اور ضروری بات آپ کو بتا دیں کہ جمع الفاظ کا ترجمہ کرتے وقت ہم ساتھ میں جمع والے حروف ہی لگائیں گے۔ جیسے قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے،
اور اس کا ترجمہ کرتے وقت ساتھ میں جمع والے حروف لگائیں گے، یعنی زیادہ لوگوں کے لیے ترجمہ کریں گے۔ مثلا قلوبنا، ہمارے دل۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سب کا ایک ہی دل ہے، ایسے تو نہیں کہیں گے نا، قلبنا نہیں، قلوبنا، ہمارے دل۔ دل کی جمع بھی دل ہی ہے، اس لیے ہم قلوب کے ساتھ ہمارے، تیرے، تمہارے، ان کے لکھیں گے۔ کیسے؟ قلوبنا، قلوبکا، قلوبہو، قلوبکم، قلوبہم۔ ٹھیک، الفاظ کے حساب سے ہم نے لکھنا ہے جو بھی ترجمہ کرنا ہے نا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے صدور، اس کا مطلب ہوتا ہے سینے، یہ جمع ہے اور واحد کیا ہے؟ صدر۔ صدورکم، یا اب جب ہم صدور کا ترجمہ کریں گے تو ہم تمہارا سینہ نہیں لکھیں گے، بلکہ یا تمہارا سینے یہ نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم لکھیں گے تمہارے سینے۔ کم کا نہیں ہے، صدر کا، سینہ اب سب کا ایک تو نہیں ہو سکتا نا، اس لیے دھیان سے یعنی ترجمہ کرتے ہوئے خیال رکھیے گا ان باتوں کا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت ہیلپ دیں گی آپ کو ترجمہ کرنے میں۔ اب دیکھیں اس سبق کے سوالات کچھ ہیں، ان کو دیکھیے، آپ کو جواب آتے ہیں۔ کمال کے کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ترجمہ بھی بتائیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ یہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ اسم یا فعل؟ نی کس کے ساتھ لگتا ہے؟ اسم یا فعل؟ یہ کی بدلی ہوئی شکل کیا ہے؟ کمال کے حروف لفظ سے پہلے لگتے ہیں یا بعد میں؟ اسم کے ساتھ کمال کے حروف جڑیں تو پہلے کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ اسم کا یا کمال کے حروف کا؟ اب یہ آپ لوگ پہلے لکھیں، پھر ان کو بول کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا اسم کا ترجمہ پہلے ہو رہا ہے کہ بعد میں ہو رہا ہے۔ سارے سوالوں کے جواب لکھ لیجئے۔ اسی ویڈیو کے آخر میں ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مزید سوالات بھی ہیں۔ کتنے کمال کے حروف واحد ہیں اور کتنے جمع؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے کمال کے حروف جمع ہیں اور کون سے واحد؟ جمع الفاظ کے ساتھ کمال کے کون سے حروف لگتے ہیں، واحد یا جمع؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، آسان ہے، بار بار آپ کو سمجھایا گیا ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے یہ انمول گھڑی کا ذکر کیا تھا، آج ایک ایک حصہ اس کا آپ کو میں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو۔ تو جیسے ہے ذکرہ، اس نے ذکر کیا، غفرہ، اس نے معاف کیا۔ اب یہ جو ریڈ کلر سے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے 3 زبر والے الفاظ ہیں، اور جو بلیک سے ہیں ان کو کمال کے حروف سے ملایا گیا ہے۔ تو آپ جو ریڈ کلر سے لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کمال کے حروف سے ملائیں، 6 کے 6 حروف سے ملائیں، پھر آپ کا پاس بہت زیادہ اس کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ لکھا ہوا ہے صدرہ کا، اب دیکھیں نا، صدر سینہ کا، تیرا ایک ہی سینہ ہے، تیرا، سمپل سی بات۔ اچھا، غفرہ، اس نے بخشا، خطا یا کم، کم مانے ہوتا ہے تمہاری، اور خطایا خطائیں، کذبہ، اس نے جھٹلایا، رسولکم، رسول تو ایک ہے، اور کم تمہارا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے تم سب کا ایک ہی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں۔ اخرجا، اس نے نکالا، قومہ، قومہ، قوم کا مطلب قوم، اور ہو مانے اس کی قوم، زینہ، اس نے سنوارا، سألہ، اس نے سوال کیا، قومی، میری قوم، اگر یا کو ہٹا دیں اور صرف میم کے زیر کو رہنے دیں پھر بھی مطلب وہی ہوگا، میری قوم، خلقہ، اس نے پیدا کیا، ذریتی، ذریت جو ہے وہ کہتے ہیں اولاد کو، اور یا لگایا ہے تو ذریتی، میری اولاد۔ پھر اوپر سے شروع کرتے ہیں، شانیہ کا، تیرا دشمن، شانیہ دشمن، شکرہ، اس نے شکر کیا، علمہ، اس کا علم، ختمہ، اس نے مہر لگائی، اموالہم، اموال اور ہم دونوں جمع ہیں، ان کے اموال، مال کی جمع اموال، کتبہ، اس نے لکھا یا اس نے فرض کیا، نبیہم، نبی، یو مطلب ایک نبی، ہم ان کا نبی۔ کبھی کبھی واحد اور جمع مکس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ظلمہ، اس نے ظلم کیا، اولادہم، اولاد مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ بچے ہوں نا، اس کو کہتے ہیں اولاد، ہم ان کی اولاد۔
اولاد جمع کا ہی لفظ ہے، اس لیے اولادیں نہیں کہنا. صدری میرا سینہ، فتح اس نے کھولا، قلبہ اس کا دل. یہاں پہ قلوبہ نہیں ہو سکتا، اس کے دل نہیں ہو سکتے، ہے نا. علمہ اس نے سکھایا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب دیکھیں سجدہ اس نے سجدہ کیا، صبرا اس نے صبر کیا. نساءنا نساء عورتوں کو کہتے ہیں، نہ ہمیں. رسولہ اس کا رسول، رجعا وہ لوٹا. اہلکا تیرے گھر والے، اہلکا. اسمائہم ہم مانے ہو گیا ان کے، اور اسما جو ہے وہ اسم کی جمع ہے، ان کے نام. قلوبنا ہمارے دل، اب قلوب ہے تو لوگ بھی زیادہ ہیں. ہمارے دل. آمنا وہ ایمان لایا. نعمتی میری نعمت. قلبی کا تیرا دل. ابن کا تیرا بیٹا. غفرا اس نے بخشا. فعلا اس نے کیا. قلبی کا تیرا دل. ابناؤکم تمہارے بیٹے. رسولنا ہمارے رسول، رسول کی جمع ہے. جمع اس نے جمع کیا. رحمہ اس نے رحم کیا. عبدہ اس کا بندہ. رفع اس نے بلند کیا. نفسی میری جان. آیاتی میری نشانیاں، آیت کی جمع آیاتی. شاہدہ اس نے گواہی دی. اچھا آگے اوپر سے جو ہمارے الفاظ رہ گئے تھے، قلبی کا تیرا دل ہم نے بتا دیا تھا. ذریاتینا ذریات جو ہے وہ اولاد کو کہتے ہیں. نا کا مطلب ہماری اولاد. قلوبکم تمہارے دل. ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. صرف اس کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کمال کے حروف لگانا آ جائیں، کہ کہاں جمع کے ساتھ جمع اور واحد کے ساتھ واحد کس طرح لگتے ہیں. اور کبھی کبھی جمع کے ساتھ واحد لگتے ہیں تو ترجمہ ہم پہلے دیکھ لیں، یا واحد کے ساتھ جب جمع لگتے ہیں تو ترجمہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو لکھیں گے یا بتائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلے تولو پھر منہ سے بولو. تو اسی لیے ہر چیز کو پہلے تولنا چاہیے کہ صحیح ہے کہ غلط. کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک نا؟ چلے جی، ہمارا ایک ٹاپک مکمل ہو گیا. پتہ بھی نہیں چلا کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے کمال کے حروف، ان کے مطلب اور ان کو اسم کے ساتھ ملانا اور انہیں فعل کے ساتھ ملانا سیکھ لیا. اب لیسن نمبر 3B، کمال کے حروف کے بھائی. وہ تھے ضمیر متصل اور یہ ہوتے ہیں ضمیر منفصل. منفصل کا مطلب فاصلہ. تو یہ وہ ضمیر ہیں جو کہ حروف کے ساتھ جڑ کے نہیں آتے بلکہ فاصلے سے آتے ہیں. اسی لیے ان کو منفصل کہا گیا ہے. کیسے فاصلے سے آتے ہیں وہ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں. اب کمال کے حروف کے بائی ہیں کون سے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے کمال کے حروف کون سے تھے. یاد ہے نا؟ ای، ک، نا، کم، ہا، ہی، ہو، ہم. میننگ بھی آپ کو یاد ہوں گے. اب ہم نے دیکھنا ہے کمال کے حروف کے بائی جو آپس میں بھائی ہوئے نا، پھر وہ کون سے ہیں. ایک ہے انا، میں. یہ بھی 6 ہیں. انا میں، انتم تم، نحنو ہم، ہوا وہ، انتا تو، ہم کا مطلب ہے وہ سب. ارے کنفیوز نہ ہو، آپ نے ہم پہلے بھی پڑھا تھا، اس کے معنی تھے ان کا، ان کے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا ہم آ گیا؟ کمال کا حرف ہے یا اس کا جڑواں بھائی ہے؟ تو سنیے، نشانی تو ہوتی ہے نا، جڑواؤں میں بھی نشانی ہوتی ہے. تو جو جڑ کر آئے گا حروف کے ساتھ وہ ہوگا کمال کا حروف، اور جو فاصلے سے آئے گا، منفصل فاصلے سے آئے گا، وہ ہوگا کمال کے حروف کا بھائی. سمجھ میں آ گئی؟ بڑے آسان ہے. اب دیکھیں، آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو مزید اچھی طریقے سے آ جائے گا. ویسے یہ ریویژن ہے، آپ کو پہلے سے یہ باتیں آتی ہوں گی، تو مزید یاد دہانی کے لیے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے آپ کو یہ سلائیڈز خوبصورت انداز میں آپ کو دکھائی گئی ہیں.
تاکہ پڑھنے کا دل بھی چاہے اور ہم جلدی جلدی اتنی خوبصورت سلائیڈ کے سحر میں کھو کر سیکھ بھی جائیں۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، کمال کے حروف کے بھائی کی خاصیت بتائی جا رہی ہے۔ یہ حروف ہمیشہ الگ الگ آتے ہیں، ملنا جلنا پسند نہیں ہے، اور الگ ہو کر ہی ان کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں 3 واحد اور 3 جمع ہیں۔ جیسے کمال کے حروف میں 3 واحد 3 جمع تھے نا، اس میں بھی 3 واحد 3 جمع ہیں۔ کون سے واحد ہیں؟ ہوا، وہ، انتا، تو، انا، میں، میننگ سے پتہ چل رہا ہے نا، اور ہم، وہ سب، انتم، تم سب، نحنو، ہم سب۔ اب ان کی جوڑی بن گئی، ہوا کے ساتھ ہم کی، انتا کے ساتھ انتم کی، انا کے ساتھ نحنو کی، وہ اکیلا، وہ سب، تو، تم سب، میں، ہم سب۔ اب جوڑی پتہ چل گئی، ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو، ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو۔ یاد کر لیں میننگ کے ساتھ۔ خاصیت بھی کہ یہ حروف ہمیشہ الگ الگ آتے ہیں اور الگ ہو کر ہی ترجمہ دیتے ہیں۔ ان میں بھی 3 واحد اور 3 جمع ہیں۔ کمال کے حروف کے واحد کا بتایا تھا نا طریقہ کہ کیسے واحد کا پتہ چلے گا، جو ایک ایک حرف ہے، جیسے ای، کا، ہا، ہی، ہو ہے نا، یہ ایک ایک ہے، سنگل حرف۔ اور جو 2 حرفی ہیں، 2 قسم کے ہیں نا ورڈ، جو سنگل ہیں وہ واحد ہیں، جو 2 حرفی ہیں وہ جمع ہیں۔ لیکن کمال کے حروف کے بھائیوں میں ایسا نہیں ہے، ان کی جوڑیاں ہیں، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو۔ اب دیکھیں ہم، کمال کے حروف کا ہم جو ہے، اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو اس کے معنی ہوگا ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، اور یہ کمال کے حروف کا ہوگا۔ جیسے قلوبہم، قلوب کے ساتھ ہی جوڑ دیا، قلوب الگ اور ہم الگ نہیں لکھا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ہم جو ہے وہ کمال کے حروف کا ہے۔ اور کمال کے حروف کے بھائی کا ہم اگر آ گیا، اکیلا کھڑا ہوگا، وہ پورے جملے میں وہ اکیلا ہی ہوگا۔ اگر ہم اکیلا آ جائے تو وہ کمال کے حروف کے بھائی کا ہوگا۔ مثلاً ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، کمال کے حروف کا کیا ہے پہچان؟ کہ وہ جڑ کے آتی ہے اور لفظ کے بعد میں لگتا ہے، اور جبکہ کمال کے حروف کا بھائی لفظ سے پہلے لگتا ہے، اکیلے ہوتا ہے، مل کر نہیں آتا، اس کو الگ تھلگ رہنا پسند جو ہے۔ مثالیں دیکھیں، ہم، وما یحزنون، اب یہ ہم الگ ہے، پہچان گئے کون سا ہے؟ اور نہ وہ غمگین ہوں گے، میننگ یہ ہے، تو یہ ہم جو ہے وہ کمال کے حروف کا بھائی ہے۔ نحنو کی مثال دیکھیں، انما نحنو مصلحون، کیونکہ یہ کمال کے حروف کا بھائی ہے، یہ بھی الگ ہی آتا ہے، جڑ کے نہیں آتا، کہ نحنو بھی الگ ہے، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انتا، انکا انت السمیع العلیم، اب یہ دیکھیں انتا جو ہے یہ بھی الگ سے ہی آیا ہے، ان کو جڑنا پسند نہیں ہے۔ کن کو؟ کمال کے حروف کے بھائی۔ بھائی بھائی تو مل کے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ملتے، برتن نہیں کیسے بھائی ہیں۔ لاسٹ سلائیڈ۔ اب دیکھیں کمال کے حروف اور کمال کے حروف کے بھائی کا فرق، اور ان کا نام جو رکھا گیا ہے نا، متصل اور منفصل، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، تو زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا۔ متصل معنی ہوتا ہے جھوڑا ہوا، تو اور منفصل کا معنی ہوتا ہے فاصلے سے، الگ الگ۔ تو جس طرح 2 دوست آپس میں گلے میں باہیں ڈال کے گھومتے ہیں نا، اسی طرح کمال کے حروف کے بھائی بھی دوست بن کر رہتے ہیں، اور لفظ کے گلے میں باہیں ڈال لیتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا جڑ جاتے ہیں اس سے۔ اور ضمیر منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ رہنا، اور یہ کمال کے حروف کے بھائی کی صفت ہے۔ منفصل فاصلے سے رہتے ہیں، ہمیشہ الگ الگ ہو کر آتے ہیں، اور لفظ کے شروع میں لگ کے نہیں آتے، الگ سے آتے ہیں، لفظ سے پہلے آ جاتے ہیں، ان کو گھلنا ملنا پسند نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ کورس وداؤٹ گرامر ہے، اور یہ دونوں لفظ ہی متصل اور منفصل گرامر کے ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کی ٹینشن نہیں لینی، بس نشانی کے طور پر
آپ کو یہ الفاظ بتائے گئے ہیں، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی ان کو نا یاد کرنے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ کل آپ سب نے ٹیچر بننا ہے، قرآن پڑھانا ہے اور یہ کورس کروانا ہے، تو آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ ضمیر کیا ہوتا ہے اور متصل اور منفصل کسے کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو سوالات دکھاتے ہیں۔ جی سوال تو آپ نے دیکھے تھے کمال کے حروف کے، اور اس کے اب جوابات دیکھ لیجئے۔ یا کی بدلی ہوئی شکل زیر ہے۔ کمال کے حروف لفظ کے بعد لفظ سے جڑ کر لگتے ہیں، لفظ کے بعد، اور لفظ سے بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسم کے ساتھ کمال کے حروف جڑیں تو پہلے ترجمہ کمال کے حروف کا ہوگا، جیسے دینی میرا دین، کتابی میری کتاب، کتابہ اس کی کتاب۔ کمال کے 3 حروف واحد ہیں اور 3 جمع ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا آسان طریقہ ہے واحد اور جمع معلوم کرنے کا، کہ جو حرف 1 حرفی ہے وہ واحد ہے، جو 2 حرفی ہیں وہ جمع ہے۔ جیسے ی کا ہا ہو ہی یہ واحد ہے، اور نا ہم کم جمع ہے۔ جمع الفاظ کے ساتھ عموماً کمال کے جمع کے حروف لگتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی جمع حروف کے ساتھ واحد اسم آتا ہے، جیسے رسول نا جمع ہے لیکن رسول واحد ہے۔ ابھی لیسن 3A جو پڑھا گیا اب اس کے سوالات ہیں۔ کمال کے حروف کے بھائی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ترجمہ بھی بتانا ہے، اور کمال کے حروف کے بھائیوں کی کتنی جوڑیاں بنائی تھیں، سب جوڑیوں کے نام بتانے ہیں اور مطلب بھی۔ کمال کے حروف کے بھائی لفظ سے پہلے آتے ہیں یا بعد میں؟ کمال کے حروف کے بھائیوں کی کوئی 2 خصوصیات بتائیں۔ ہم ایک ایسا فرد ہے جو دونوں خاندانوں میں ہے، بتائیے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کمال کا حرف ہے یا اس کے بھائی کے خاندان سے ہے؟ جی کمال کے حروف کے بھائی کے سوالات کے جوابات دیکھ لیجئے۔ کمال کے حروف ہیں انا مانے میں، انتا مانے تو، انتم مانے تم، ہوا مانے وہ، ہم کے معنی وہ سب یا وہی، اور نحنو کے معنی ہم۔ کمال کے حروف کے بھائی کی 3 جوڑیاں بنائی تھی، ہوا کے ساتھ ہم، ہوا مانے وہ، ہم مانے وہ سب، انتا تو، انتم تم سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو، یہ 3 جوڑیاں بن گئی۔ جی اگلے سوالات کے جوابات ہیں کہ کمال کے حروف کے بھائی لفظ سے پہلے آتے ہیں، الگ تھلگ آتے ہیں، خصوصیات پوچھی گئی تھی، اور ہم المفلحون اور ہم المتقون اس کی مثالیں ہیں۔ یہ ہم جو ہے وہ کمال کے حرف کا بھائی ہے کیونکہ الگ آیا ہے۔ کمال کے حروف کے بھائی ہمیشہ الگ تھلگ آتے ہیں اور لفظ سے پہلے آتے ہیں، اور اگر لفظ سے ہم لفظ جو ہے نا اگر لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو وہ کمال کے حروف کا ہم ہے، اگر وہ لفظ سے پہلے اور الگ تھلگ آئے گا تو وہ کمال کے حروف کا بھائی والا ہم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہم ہے ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، اور ایک ہم ہے وہ سب۔ ٹھیک، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے 2 بہت اہم ٹاپک پڑھے ہیں، کمال کے حروف اور کمال کے حروف کے بھائی۔ آپ کو پتہ ہے کمال کے حروف قرآن پاک میں 10,000 مرتبہ آئے ہیں، 10,000 مرتبہ آئے ہیں تقریباً، اور کمال کے حروف کے بھائی جو ہیں وہ بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، بس تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں، وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے طاہرہ رضوان کو، اور شکریہ ادا کرتی ہوں میں اپنی پیاری بڑی کیوں کہا میں نے، جب ہم پڑھتے تھے نا تو یہ میری بڑی تھیں، انیلا ساجد، جنہوں نے اتنی خوبصورت سی یہ سلائیڈز بنائی ہیں آپ کے لیے، تو دل چاہا فوراً میرا کہ میں اس سے آپ کے لیے کوئی اچھا سا ویڈیو بنا کے لے کر آؤں، اور وہ میں نے کیا ہے۔ امید ہے اس کوشش کو آپ سراہیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔